وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وحمزه بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے واجب الاحترام بھائیوں، آج کے خطبے میں 14ویں پارے میں سے سورۃ النحل کی 2 آیات پڑھی گئی ہیں۔ 96 اور 97 نمبر یہ آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں جو بات ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ما عندکم، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس نے باقی رہنا ہے۔ اور البتہ ہم ضرور بھی ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے ہیں، صبر کیا ہے، ان کے صبر اور اس عمل کی جزا ہم ان کو احسن شکل کے اندر نصیب فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگلی آیت کے اندر یہ ہے کہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی عمل صالح کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور ان کو حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ 2 آیات ہیں جو آج کے خطبے کے اندر پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز اور سب سے قیمتی چیز اور سب سے اہم ترین چیز انسان کی اپنی زندگی ہے۔ وہ سانس ہے جو انسان دنیا کے اندر لے رہا ہے۔ اس کے بعد مال ہے، دولت ہے، جو بھی چیزیں ہیں، سب سے بڑی اہم چیز انسان کی حیات مستعار ہے، یعنی وہ سانس جو میں اور آپ اس دنیا کے اندر لے رہے ہیں، سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے۔ جب یہی نہیں رہے گی تو باقی کیا چیزیں رہ جائیں گی؟ اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس انسان کا اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت لگتا ہے جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور لواحقین یہ کہتے کاش کہ ایک سانس اور لے لیتا، اور ہمیں بتا دیتا اس سانس کے اس لمحے کے اندر کہ اس کی کیا خواہش تھی، کیا آرزو تھی، جو اپنے دل کے اندر یہ بسا کے جو اس دنیا کو غم زدہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارے سانس، تمہاری روح، تمہاری زندگی، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری اولاد و احفاد، ساری چیزیں فرمایا کہ ختم ہو جائیں گی۔
تو گویا کہ اس کے اندر ہمیں یہ فکر دی گئی ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے، اس نے باقی نہیں رہنا، اور آپ آخرت کی فکر کرو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کے اندر خیر ہے اور آخرت باقی رہنے والی چیز ہے۔ دنیا چاہے کسی کے پاس جتنی بھی زیادہ ہو، وہ فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنی برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے شہر میں، اپنے آس پاس ذرا نظریں گھما کے دیکھو، اپنے دل کے اندر ان شخصیات کے بارے میں سوچو جو کل ہمارے ساتھ تھی، آج دنیا میں نہیں ہے، اور بعینی وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جس لمحے کا مجھے اور آپ کو علم نہیں، لیکن ہم بھی دنیا میں نہیں ہوں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑی مضبوط قلعہ نما دیواریں بنا کے بیٹھ گئے، ہر طرح کے انتظامات کر لیے، پہرے دار بھی ہیں، باڈی گارڈ بھی ہیں، سیکورٹی بھی ہے، سب چیزیں ہیں، ایک پرندہ اندر نہیں جا سکتا۔ لیکن اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جب اجل آئے گی، وقت مقرر آئے گا، اس وقت ایک سانس اور ایک لمحے کی اجازت نہیں دے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعہ نما حصار بنا لو، دیواریں کھڑی کر لو، لیکن موت وہاں پر بھی آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر حازم اللذات، الموت امر کا صیغہ ہے، فرمایا کہ کثرت سے یاد کرو اس موت کو جو تمہاری لذت بھری زندگی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور یہ احساس میرے اور آپ کے اندر آ جانا چاہیے کہ ایک ایک لمحہ ہماری عمر سے کم ہو رہا ہے، ایک ایک دن جو اللہ نے دیا تھا وہ کم ہو رہا ہے۔ جتنے سال دیے تھے، آج ہم جس اسٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں اس میں سے اتنے سال ختم ہو چکے ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ انسان کے اعمال صالحہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سورۃ الکہف کے اندر رب کائنات نے فرما دیا یہ مال اولاد دنیا کی زینت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، باقی رہیں گی، وہ کیا ہیں؟ نیک اعمال، الباقیات الصالحات، اور وہ انسان کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ اور اسی حوالے سے انسان کو اپنی امیدیں قائم رکھنی چاہیے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں انسان کو قائم کر لینی چاہیے، وہ امیدیں جو یقین کے درجے کی ہونی چاہیے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان لگ جائے کہ سب لوگ جنتی ہیں، صرف ایک بندہ جہنمی ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ شخصیت کہ جن کا محل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، اور واپس آ کے کہا تھا کہ عمر میرا دل چاہتا تھا کہ میں اندر بھی چلا جاؤں، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آئی اور میں اندر نہیں گیا۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے، اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ اندر بھی جا کے دیکھ کے آتے۔ جن کے جنتی ہونے کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن خوف کیا ہے؟ اعلان لگ جائے کہ سارے لوگ جنت میں جا رہے، ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہے، فرماتے کہ میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں، فہو انا،
یہ ہے ڈر. اور امید کیا ہے کہ اگر یہ اعلان لگ جائے کہ سارے لوگ جہنم کے اندر جا رہے ہیں، بس ایک بندہ جو جنت کے اندر جانے والا ہے، تو میری اپنے رب سے یہ امید ہے قائم ہے کہ وہ بندہ بھی میں ہی ہوں گا. اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو، دنیا والوں سے ہٹ کے اپنے رب کائنات کے ساتھ اپنی امیدیں اور اپنی رجا اور ایمان کو قائم کر لو. تو باقی رہنے والی چیزیں اعمال صالحہ ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں ایک بکری ذبح شدہ دیکھتے ہیں جو لوگوں میں تقسیم کر دی گئی، اس کا گوشت لوگوں میں بانٹ دیا گیا. جب گھر میں پہنچے تو حضرت ام عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے آج؟ کہنے لگے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، بس اس بکری کے پائے ہیں جو آج ہمارے پاس باقی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، جو کچھ تم نے خرچ کر دیا سب باقی ہے، الباقیات الصالحات، اور جو کچھ ہم کھائیں گے وہ ختم ہونے والا ہے. کیا مطلب؟ وہ نیکیاں جو انسان کرتا ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، وہ اعمال صالحہ جو ایمان کے ساتھ انسان سر انجام دیتا ہے رب کائنات کے پاس، وہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے پاس باقی رہنے والا کیا ہے؟ انسان کا ایمان، انسان کا عمل، یہ چیزیں رب کائنات کے پاس محفوظ رہنے والی ہے. حدیث بطاقہ کاغذ کے پرزے کو کہا جاتا ہے، جس کو آپ چھوٹا سا کارڈ سمجھ لیں. مشہور حدیث ہے، علماء سے ہم درس بخاری کے موقع پہ بالخصوص یہ سنا کرتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے. الصادق المصدوق رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے، رب کائنات کے پاس ایک آدمی پیش ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں. اللہ رب کائنات اس سے کہتا ہے کہ اپنی کو نیکی یاد کرو. اس کو کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی، لیکن دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. وہ کلمہ جو جنت کی چابی ہے، وہ کلمہ جو اسلام اور کفر کے درمیان جو حصار اور دیوار اس کو توڑ دیتی ہے، وہ کلمہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جس کلمے کی بدولت رب کائنات دنیا کے اندر بھی ثبات نصیب فرماتا ہے اور قبر کے اندر بھی ثابت قدمی نصیب فرماتا ہے. میدان حشر میں بھی رب کائنات اس کلمے کی بدولت ثابت قدمی نصیب فرمائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہے، میزان رکھی ہوئی ہے. اللہ رب کائنات اس بندے سے کہے گا یہ تیری نیکی میرے پاس محفوظ ہے، الباقیات الصالحات. اس بندے کے دل کے اندر خیال ہوگا کہ یہ چھوٹی سی نیکی، چھوٹے سے کاغذ کا ٹکڑا کیا کرے گا آج، لیکن ایک پلڑے کے اندر زندگی بھر کے گناہ رکھ دیے گئے. دوسرے پلڑے کے اندر یہ نیکی رکھ دی گئی جو اللہ رب کائنات کے پاس محفوظ تھی. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو، اس نیکی کو تولا جائے گا، فرمایا کہ دوسرا گناہوں کا بھرا ہوا پلڑا آسمان تک اوپر اٹھ جائے گا. یہ اس طرح ٹکا ہوا ہوگا جیسے زمین کے اوپر ٹکا ہوا اور ہلنے کا نام نہیں لے رہا. الباقیات الصالحات، یہ ہیں نیکیاں جو اللہ کے پاس محفوظ رہ جائیں گی. یہ آپ کا صدقہ، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ خدمت خلق کے کام اور یہ باقی جو بھی عبادات انسان کرتا ہے سب الباقیات الصالحات ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. آگے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم ان کی جزا ان کو احسن شکل کے اندر نصیب فرمائیں گے. صبر، موت فوت کے وقت صبر، پریشانیوں کے وقت صبر، نیکی کرنے کے حوالے سے صبر، برائیوں سے بچنے کے حوالے سے صبر،
اور یہ وہ اتنا عظیم ترین قسم کا عمل ہے کہ رب کائنات فرماتے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر گناہوں سے گناہ نہیں کرنے، صبر نیکیوں پر، سردی ہے، گرمی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، پریشانی ہے، سب چیزیں برداشت کر رہا ہے، لیکن اپنے رب کے ساتھ اس نے اپنے رشتے کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہ صبر کرنے والوں کی جزا اللہ نے دنیا میں بھی دینی، آخرت میں بھی دینی ہے۔ اور اس کی مثال آپ قرآن مجید سے دیکھیے، اللہ کے بندے جناب سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اموات در اموات ہیں، سب گھر کے افراد دنیا سے چلے گئے، میاں اور بیوی بچے ہوئے ہیں، اور بیماری ہے، اور ایک دو دن، ہفتے، 2 ہفتے، سال 2 سال کی بات نہیں، پتہ نہیں کتنی لمبی عمر اس میں کھپ گئی اور کتنے سال بیت گئے، لیکن صبر ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں، اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو پریشانیوں میں، صدمات میں گھرا ہوا پاتے ہیں، اموات در اموات ہیں، لیکن کوئی کسی قسم کی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب رب العالمین کی نصرت دیکھیے، اللہ رب کائنات سے اللہ کے بندے جناب سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیفوں نے چھو لیا ہے، میں اس وقت مریض ہوں، اور تیرے علاوہ کوئی رحم و کرم کرنے والا نہیں۔ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے میرے بندے ایوب، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑی کو زمین کے اوپر مار، جس جگہ پر تیری ایڑی لگے گی میں رب العالمین وہیں سے پانی جاری کر دوں گا۔ کوئی مشین لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی بورنگ کی ضرورت نہیں، میں اسی جگہ سے پانی جاری کر دوں گا جس جگہ پر تو نے ایڑی لگانی ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ادھر ایڑی لگی وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، فرمایا کہ نہا لو، تمہاری زہری بیماریاں اور روگ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس کو پی لو، تمہاری اندر کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ کس سے دعا کی؟ اللہ کے ساتھ، اللہ سے دعا کی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعائیں انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ من لم يدع اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتا رب کائنات اس سے روٹھ جاتے ہیں۔ آسمان پر رات کے آخری پہر رب کائنات اپنے بندوں سے خدا کر کہتے کہ مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے روزی روٹی مانگو، میں یہ تمہارے سارے کام کرنے والے آج عرش سے میں دنیا کے آسمان کے اوپر نزول فرما چکا ہوں، اور اس کا نزول بے کیف ہے، جس طرح اس کی ذات اور اس کی شایان شان اس کے مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے صبر کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ۔ اللہ رب کائنات نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے ہیں، ایمان ہے، عمل صالح ہے، صبر ہے، یہ ساری چیزیں ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ غسل فرما رہے ہیں، آپ کتب ستہ سے بخاری اور دیگر کتب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث مل جائے گی۔ رب العالمین نے آسمان سے بارش کی بجائے جراد من ذہب، سونے کی ٹڑیاں برسا دی، سونے کی ٹڑیوں کی بارش کر دی۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ آسمان سے بارش برسا دے، وہ قوم شعیب کے برے عمل کی وجہ سے آسمان سے آگ برسا دے، وہ قوم لوط کے برے عمل کی وجہ سے اسی زمین کو آرڈر کر دے کہ اٹھتی جا آسمان کی طرف، اور اس کے بعد پختہ اور پکی مٹی کی طرح، پکی اینٹوں کی طرح ایک کیل نما شکل اختیار کر کے ان کے اوپر برستی چلی جا، اور ان سب کسی زمین کے اوپر جو ہے
ختم کر دے اور تو اوپر ہو جائے یا زمین کے نیچے چلے جائے. جعلنا عالیہا سافلہا. اسی رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام پر جراد من ذہب، سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی. وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل صالح، صبر. اور اس کے بعد دوسری مثال دیکھیے، بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا. کتنا بڑا امتحان ہے، اور اس واقعے کے اندر کتنے سبق ہیں. اور بھائیوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے انجام پر غور کرو، آپ بھی اپنے انجام پر غور کر لینا. بھائی بھائی ہوتے ہیں، بہنیں بہنیں ہوتی ہیں، کسی کا حق مارا نہیں جاتا، دبایا نہیں جاتا، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جاتا. کنویں میں پھینک دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام اس عمل پر کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل، میں اس کے اوپر خوبصورت قسم کا صبر کروں گا. اور جو کچھ تمہارا بیان ہے، اللہ المستعان، اللہ میری مدد کرے گا جو کچھ بھی تم کر کے آئے، جو کچھ تمہارا بیان ہے. اس کے بعد اگلا سلسلہ دیکھیے، رب کائنات نے ایمان کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے اس بچے کو محفوظ رکھا اور اس کو ملک مصر کے اندر ایک بادشاہ کے گھر کے اندر پہنچا دیا. کتنی صاف ستھری اس کی پرورش ہے. اور پھر اسی گھر کے اندر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پرورش ہو رہی ہے، خوبصورتی بھی ہے، جمال بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. اسی گھر کی ایک عورت اس اللہ کے نیک بندے کے اوپر فریفتہ ہوا چاہتی ہے، اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، ساری چیزیں اس کے اوپر نچھاور کر دی، خون کے نذرانے پیش کر دیے. قصہ مختصر، دھمکی دے دی کہ یا تو ہمارا مطالبہ پورا کرو بصورت دیگر تمہیں جیل کے اندر جانا پڑے گا. اب دو ہی باتیں ہیں، دو ہی راستے ہیں، یا تو جیل کے اندر جانا ہے یا اس بری عورت کی بری خواہش کو پورا کرنا ہے. اور صبر کیا ہے، ایمان کیا ہے کہ انسان کی جان چلی جائے، ایمان نہ جائے، انسان کی جان چلی جائے لیکن اس کے ایمان کے اوپر کسی قسم کا دھبا نہیں آنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس دعا کو ذکر فرمایا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے اللہ، جس سجن کی، جس قید کی، جس جیل کی یہ دھمکی مجھے دے رہی ہے، مجھے اس جیل کے اندر ڈلوا دے تاکہ میں ان کی آنکھوں سے دور ہو جاؤں اور جس گندے کام اور برے کام کی مجھے دعوت دے رہی ہے مجھ سے بچ جاؤں. یہ تھا ایمان، یہ ہے تقوی، یہ ہے صبر. جیل کے اندر ایک لمبا وقت گزارا. رب کائنات نے ایمان کی وجہ سے، علم کی وجہ سے وہ کامیابی نصیب کر دی کہ یوسف علیہ السلام ملک مصر کی کرسی اور اقتدار کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس چیز نے ان کو اس مقام کے اوپر پہنچایا؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہماری کامیابی برائیوں کے اندر رکھی ہے، ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنے میں رکھی ہوئی ہے، کپڑے کے ناپنے کے اندر کوئی کسی کو اپنا ہنر دکھانے میں رکھی ہوئی ہے، یا اللہ حاضل قیاس کسی کے پلاٹ اور کسی کے مکان کے اوپر قبضہ کرنے میں رکھی ہے، یا کسی کی عزت سے کھیلنے میں رکھی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے ناکامی اور خسران کے راستے ہیں. رب کائنات نے علم کی بدولت، ایمان کی بدولت اور تقوی کی بدولت ان کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا. اور وہی بھائی جو کنویں کے اندر پھینکنے والے تھے، ایک بار نہیں دوسری بار آ کر حاضر ہو چکے ہیں اور بھکاریوں کی شکل کے اندر یہاں سے اناج لے کر وہاں اپنے ملک کے اندر جا رہے ہیں. اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ پہچان ہو جاتی ہے. یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے انت یوسف، اس بات کا تو
ہمارے علاوہ اور ہمارے رب کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں ہے. لگتا ہے کہ تو یوسف ہے. کہنے لگے ہاں انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علینا, میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے علیہ السلام, اور ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ آج ہم اس اسٹیج پر اور اس جگہ کے اوپر, اس منصب کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اب یوسف علیہ السلام ان کو جو تبلیغ کرتے ہیں, ان کو جو سبق دیتے ہیں, ان کو جو نصیحت کرتے, وہ کیا ہے؟ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو شخص بھی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی تم دنیا میں کمال چاہتے ہو, اقتدار چاہتے ہو, بادشاہت چاہتے ہو, عروج چاہتے ہو, وہ کنویں میں پھینکنے میں نہیں ہے. تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو, وہ بیٹے کو باپ سے دور کرنے میں نہیں ہے. تم دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو انہ من یتق, جو شخص تقوی کی زندگی اختیار کرے گا. تقوی کیا ہے؟ ادھر سے دھمکی ملتی ہے, جیل میں جاؤ گے یا ہماری بات مانو گے. صرف بات ماننے کی حد تک ہی نہیں, انکار کی حد تک ہی نہیں. کہتے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے میرے اللہ جس گندگی کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے مجھے بچا لے, جیل میں ڈال دے. آج فتنوں کا دور ہے, گندگی کے انبار اور ڈھیر اس موبائل کے اندر دیکھنے والے لوگ ساری راتیں اپنی تباہ کر رہے ہیں, سارے دن اپنے تباہ کر رہے ہیں. نہ ان کی زندگی سکون کی ہے, نہ گھر میں چین ہے, نہ کاروبار کے اندر برکت ہے. کیسے ہو سکتی ہے جب اپنے رب کو بھلا کر شیطان کے پیچھے دوڑنے لگ جائیں گے تو کامیابی ان من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے تنہائی کے گناہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس طریقے کے ساتھ برباد کر دے گا کہ کوئی ان کی نیکی باقی نہیں رہے گی. اپنی تنہائیوں کو پاک کرو, اپنی خلوت کو, اپنی جلوت کو, اپنی معاشرتی زندگی کو, اپنی انفرادی زندگی کو, اپنی اجتماعی زندگی کو, اپنے گھر کی زندگی کو, دکان پر بیٹھ کے, کارخانے فیکٹری میں بیٹھ کے, مسجد مدرسے اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کا خوف اور ڈر ہر وقت اپنے دل کے اندر رکھے. اگلی آیت, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, جو بھی بندہ نیک عمل کرے, مرد ہو یا عورت ہو, وهو مؤمن, اس حال میں کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہونی چاہیے. ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے, پاکیزہ زندگی, صاف ستھری زندگی, اجلی زندگی, خوبصورت قسم کی زندگی, سکون و قرار والی زندگی. اور ان کی اعمال کی جزا جو آگے ہم نے دینی ہے وہ بھی احسن شکل کے اندر, اور دنیا میں جو کچھ ہم نے دینا وہ بھی احسن شکل کے اندر. سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ایمان وہ طاقت ہے کہ جس کا مقابلہ کسی کے پاس نہیں ہے. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم وہن کا شکار نہ ہوا کرو, غم نہ کیا کرو, تم سب سے اعلیٰ ہو, لیکن ایک شرط کے ساتھ, ان کنتم مؤمن, اگر تم مومن ہو. اور اس کی مثال بھی قرآن مجید میں آپ سورۃ البروج پڑھ کے دیکھیں. ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اس آبادی کے اندر ایک استاذ اور ایک شاگرد دو ہیں, دونوں کے پاس ایمان ہے, تیسرا کو بندہ وہاں پر نہیں ہے. بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کی چھوٹی سی کنکری پھینکنے سے انسانوں کے راستے صاف ہو جاتے ہیں. بہت بڑا اژدہا ہے, راستے میں بیٹھا ہوا ہے, اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر چھوٹی سی کنکری پھینکتا وہ مر جاتا ہے. چرچے شروع ہو گئے, لوگ علاج معالجے کے لیے آ گئے. بادشاہ کے دربار کے اندر ایک تنہا
मुजरिम की शक्ल के अंदर खड़े हुए हैं, सवाल जवाब होते हैं, तेरा रब कौन है? मेरा रब वो है जो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, सारी कायनात का रब है। पता चलते चलते उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सूरतुल बुरूज पढ़ के देखिए, सबके सामने उसको शहीद कर दिया गया। फिर बच्चे से पूछा जाता है, अब तेरा क्या नजरिया है, क्या सोच है? वही पहले वाला ईमान है, उसमें कोई किसी किस्म की कमजोरी नहीं। ऑर्डर दिया जाता है, पहाड़ की चोटी पे ले जाओ, वहां से नीचे गिरा दो। पहले पूछ लेना, अगर अपना रास्ता तब्दील करता है तो ठीक है, बगैर ना वहां से इसको फेंक देना, ताकि इसका कोई वजूद और इसकी कोई बाकियात दुनिया के अंदर बाकी ना रहे। पहाड़ की चोटी पर है, क्या कहता है? अल्लाहु मकफिनीहिम बिमा शेता, अल्लाह मैं तने तनहा हूं, मेरा उस्ताद दुनिया से चला गया ईमान को लेके, मैं तने तनहा हूं। ये सारी हुकूमत है, सारा इक्तदार है, सारी बादशाहत है, इनके पास दुनिया के सारे असबाब हैं, तो इन सब को काफी हो जा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, पहाड़ हिलता है, राजाफा सारे नीचे गिर के मर जाते हैं, वो तने तनहा बच्चा बच जाता है और बादशाह के सामने आके खड़ा हो जाता है। दोबारा फिर आर्डर होता है, गहरे समंदर में ले जाकर डबो दो। वहां पर भी यही दुआ है, अल्लाहु मकफिनीहिम बिमा शेता। अगर इंसान के पास ईमान हो, अल्लाह पे भरोसा हो, उस वक्त रब्बे कायनात की नुसरत और उसकी मदद देखिए किस तरह आती है, और ये दुआएं उस वक्त किस तरह कारगर साबित होती हैं। कश्ती टूट जाती है, सारे लोग डूब जाते हैं, वो अकेला बच्चा अपने ईमान को लेके दोबारा बादशाह के दरबार के अंदर हाजिर है, चैलेंज करता है, तू मेरा एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता, तू मुझे नहीं मार सकता। हां, एक नुस्खा है जो मैं तुझे बताता, अगर उसके ऊपर अमल करना चाहता है और मुझे मारना ही चाहता है तो वो क्या है? सारे लोगों को जमा कर ले और एक दरख्त के ऊपर मुझे लटका दे, मैं तरकश में तीर लेकर जाऊंगा, तेरे काफिर का तीर भी नहीं, मेरी तरकश से तीर निकाल लेना, और फिर उस वक्त मेरा निशाना लेकर ये कलिमात कह देना, बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़ल गुलाम। अगर इस पर काम करना चाहता है और मेरा खात्मा चाहता है तो दुनिया से इस तरीके पर मैं चल जाऊंगा। वक़्त का कारून है, वक़्त का फिरौन है, ये वक़्त का अबुल जहल है, ये वो शख्स है जिसने ये दावा किया था कि मुझे रब मानो। तो मेरे भाइयों, हिकमत अमली क्या थी, उस बात की तरफ भी आते हैं। बादशाह ने सबको जमा कर लिया, दरख्त के ऊपर लटका दिया, तरकश से तीर लिया, जबान से कहता है, बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़ल गुलाम। आज मुझे और आपको बिस्मिल्लाह से रोकते हैं कि 786 लिखो बेअदबी होती है। मुझे और आपको लोग बिस्मिल्लाह से रोकते हैं कि बिस्मिल्लाह ना पढ़ना। मेरे भाइयों, हदीस मुबारक में आया है कि जिस काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी, शैतान उसमें शरीक हो जाएगा। चाहे मियाँ बीवी का मामला है, चाहे खुर्दो नोश का मामला है, चाहे सफर व हजर का मामला है, कोई भी काम बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं है। काफिर की जबान से ये लफ्ज निकले, तरकश से तीर जब जाता है, कनपटी के ऊपर जाके लगता है, वो बच्चा शहीद हो जाता है। और ये शहादत ही तो मतलूब मकसूद है बंदा मोमिन के लिए, शहीद हो गया। लेकिन पीछे हिकमत अमली क्या थी कि सारी कौम जो जहन्नम का ईंधन बनने वाली है, कलमा कुफर के ऊपर जो लोग कायम हैं, ये किसी तरीके के साथ ईमान ले आए, चाहे मुझे अपनी जान से हाथ धोने पड़ जाए, अपनी जान दे दी, लेकिन सारी कौम को कलमा पढ़वा दिया। सब लोग समझ गए, कहने लगे बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़ल गुलाम। जब इसने कहा तो आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलाम, हम इस बंदे के रब के ऊपर ईमान ले आए। ईमान की, कलमे की ताकत है। पहाड़ लरज़ गया, सब मर गए, कश्ती टूट गई, सब डूब गए, बचने वाला वही था जिसके अंदर ईमान था। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे को भी कलमा नसीब नहीं था, इसी वजह से डूब गया था।
इन्नो अमल गैर सालिह। तो जो भी बंदा नेक अमल करेगा ईमान के साथ, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी को हयात तय्यबा बनाएगा, पाकीज़ा ज़िंदगी बनाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है, एक बंदा जंगल में है, मैदान में है, धूप निकली हुई है, ऐलान सुनता है इस्क़ हदीक़त फलान, फलां के बाग को जाके पानी पिला दे। उठाओ सही मुस्लिम शरीफ, इस्क़ हदीक़त फलान, फलां के बाग को जाके पानी पिला दो। वो हैरान, कोई बंदा बशर नजर नहीं आ रहा। आसमान पे नजर जाती है, बादल का एक छोटा सा टुकड़ा नमूदार होता है और आनन फानन छा जाता है, बारिश बरसती है, पानी एक जगह पर जमा होता है, अपना रास्ता पकड़ता है, उसके साथ चलते चलते जब गया तो एक बाग के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है। उससे पूछता है कि मेरे भाई तेरा नाम क्या है? कह लगे जी तुझे मेरे नाम से क्या गरज? कह ले गरज तो बाद में बता दूंगा मैं क्या है, अपना नाम तो बताओ। वही नाम था जो उसने वहां पर पहाड़ों में, चट्टानों में, सहराओं में सुना था। पूछा कि अब अपना अमल तो बताओ कि क्या है। अमल ये है कि जब फल तैयार हो जाता है मैं इसके 3 हिस्से करता हूं, एक इसी में लगाता हूं, एक हिस्सा मैं अपने घर लेके जाता हूं, एक हिस्सा मैं गरीबों और मिस्कीनों और यतीमों और बेवाओं के अंदर बांट देता हूं। फरमाया कि यही वो तेरा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बाग से दूर बारिश बरसाई है। वही पानी अगर तेरे बाग के ऊपर बरसता, टहनियां टूटती, शाखें टूटती, फल जमीन पे गिरता, दरख्त जड़ों से उखड़ जाते और तबाही फिर जाती, लेकिन अल्लाह रब्बे कायनात ने तेरे इस अमल की बदौलत तेरे इस बाग का एक एक फल महफूज कर दिया है। दूसरी जगह पर बरसा, पानी जमा होकर यहां पे पहुंचा। तो मेरे भाइयों अपने अमल को ठीक कर लो। अमल सालेह उशर है, ज़कात है, फितराना है, इससे हटकर भी आप गरीबों और मिस्कीनों और यतीमों का ख्याल रखा करो। इंसान तो इंसान, गैर इंसानों का भी ख्याल रखा करो। एक ऐसी औरत जिसके बज़ाहिर अमल ठीक नहीं है, सफर पे थी, प्यास लगती है, पानी से अपनी प्यास को बुझा लेती है, लेकिन जैसी बहर पलटती है देखती है रात कल बन यलहस, एक कुत्ता है जमीन के ऊपर जो हाँप रहा है, जबान बहर निकली हुई है, मट्टी चाट रहा है। दिल के अंदर ख्याल आया कि मैं भी तो आखिर एक जान रखने वाली हूं, मेरे अंदर भी तो अल्लाह ने रूह रखी है। सांस ले रही थी, मुझे प्यास लगी, मैंने पानी जाके पी लिया। कुएं के गड़े के किनारे पर गई, अपने सर से दुपट्टे को उतारा, अपनी जूती से दुपट्टे को बांधा और उसके बाद उसमें पानी भर के कुत्ते के सामने ला के रख दिया। रब्बे कायनात ने इस नेकी की वजह से उस औरत की जिंदगी भर के सारे गुनाह माफ करके उसको जन्नती बना दिया। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कुरान पाक की आयत के अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया जो भी बंदा मर्द औरत ईमान के साथ नेक अमल करेगा, हम दुनिया की जिंदगी भी उनकी हयात तय्यबा बनाएंगे। तो हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी है, ईमान की तजदीद करनी है, अमाल सालिहा को इख्तियार करना है, और यही कामयाबी के रास्ते हैं। और अगर इससे में हट गए तो याद रखिए दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की दौलत से माला माल करे और अमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کچھ اعمال تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کی حد تک محدود ہے۔ مثلا نماز پڑھی ہم نے، روزہ رکھا، حج کی، زکوٰۃ دی، لیکن یہ کب تک؟ جب تک ہم زندہ ہیں۔ تو یہ ذاتی اعمال ہیں جو انسان کی ذات تک محدود رہتے ہیں، اور کچھ وہ اعمال ہیں جو قیامت تک محفوظ رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی وہ نیکی جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے، مدرسے کی شکل میں، مسجد کی شکل میں، درخت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں۔ اور علم ینتفع بہ، ایسا علم کہ جس علم سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، یعنی شاگردوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں۔ آج امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، امام مسلم کی کتاب پڑھی جاتی ہے، موطا، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بلوغ المرام، مشکات۔ یہ کیا ہے؟ وہ علم ہے جس سے قیامت تک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، شاگردوں کی شکل میں۔ معلم اول رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آج یہاں تک اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ قبر میں پہنچ گئے، اب نماز نہیں پڑھ سک رہے، قبر میں پہنچ گئے، مسجد مدرسے کے لیے چندہ نہیں دے سکتے وہاں سے آ کے، قبر میں پہنچ گئے، اب حج پہ نہیں جا سکتے، لیکن علم کتاب کی شکل میں یا شاگرد کی شکل میں چھوڑ گئے، جب تک دنیا کے اندر رہے گا اس کی قبر اور اس کی روح تک یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ جڑا رہے گا۔ اور ولد صالح یدعو لہ، یہ نیک اولاد جو ان کے لیے دعائیں کرے۔ آپ اپنی اولادوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں۔ یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے کی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے بھی یہیں سے ہی فیض حاصل کیا ہے، سن 75 سے لے کر 83 تک جو ہے میں یہیں پر پڑھتا رہا، اور بڑے شیخ اپنے استاذ علامہ مولانا سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے میں کراچی گیا تھا۔ غیبانہ ساتھی بہت جانتے ہوں گے، آج پہلی دفعہ آپ سے اس ممبر کے اوپر ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العالمین میرے شیخ اور بڑے استاد جی مولانا سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھرے۔ میرے شیخ علامہ رفیق اثری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھرتے ہیں۔ میرے شیخ مولانا اللہ یار رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو نہیں اندازہ، یہ وہ مدرسہ ہے جس مدرسے کا پوری دنیا کے اندر اس وقت شہرہ ہے، جس کے شاگرد یا دا شاگرد پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود ہیں۔ یہی تعلق ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ لیکن آج مجھے پرانی یادیں بھی آ رہی ہیں، اور دیکھ کے بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ آج مسجد کے اندر جو حاضری ہے وہ حاضری نہیں جو اساتذہ کی زندگی کے اندر ہوا کرتی تھی۔ بہت سی شخصیات آج نظر نہیں آ رہی، یا تو دنیا سے چلے گئے یا وہ آج کسی دوسری جگہ پر ہوں گے۔ اس مسجد کو بھرنا آپ کا کام ہے، اس مدرسے کو آباد رکھنا آپ کا کام ہے۔ کل کو میں نے اور آپ نے نمازیں نہیں پڑھنی جب قبر میں جائیں گے، لیکن یہ سلسلہ جڑا رہے گا، یہ سلسلہ جڑا رہے گا، اس سلسلے کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین خیر و برکات سے نوازے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ قرآنی دعا ہے سورۃ الحشر میں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے لوگ دنیا سے جا چکے سب کو یہ مغفرت کی دعا لگتی ہے۔ ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس نیت سے پڑھا کرو کہ ہمارے اساتذہ کو بھی یہ دعا لگے، ہمارے والدین کو بھی لگے، ہمارے مرحومین کو بھی لگے، اور سلسلہ در سلسلہ ائمہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام اور انبیاء اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا تک پہنچ جائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بڑے استاد جی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انزل علینا رحمتا کما ان رحمتک فی السماء، اللہم انزل علینا رحمتا کما ان رحمتک فی السماء، اللہ جیسے تیری رحمت آسمان پر زمین پر بھی ویسے رحمت نازل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔